کیس اتنا مضبوط ہے کہ ملزمان کا بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ حکومت سے استعفوں کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، جبکہ 3 ماہ میں تبدیلی آ کر رہے گی۔ یہ تبدیلی کیا ہے اور کون لا رہا ہے، اس حوالے سے بھی خبر کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، جبکہ متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی سماعت کا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ہونے والی ایک اہم سماعت تھی۔ متنازع ٹویٹس کیس کا یہ معاملہ تھا جس میں وکلا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی درخواستوں پر آج سپریم کورٹ کے اندر یہ سماعت تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے اندر آج دونوں درخواست گزاروں کی جانب سے ایمان اور ہادی کی طرف سے ان کے وکیل فیصل صدیقی سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے۔ اس موقع پر ان کی والدہ شیریں مزاری بھی اور سول سوسائٹی کے ممبران بھی وہاں پر بڑی تعداد کے اندر موجود تھے۔ اور فیصل صدیقی نے آج کی سماعت کے اندر کہا کہ سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں میں ہائی کورٹ کو سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس دوران سپریم کورٹ نے کیس اپنے پاس بھی زیر التوا رکھا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہائی کورٹ نے 20 مئی کو کیس کو پہلی بار فکس کیا اور اگلی تاریخ پھر 4 جون کی رکھی گئی۔ 4 جون کی کاز لسٹ کو منسوخ کر دیا گیا اور دوبارہ آج تک یعنی اب جولائی شروع ہو چکا ہے، لیکن اب تک کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دی تھی جس کو واپس کر دیا گیا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ عام طور پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر بھی مداخلت نہیں کرتی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو ہائی کورٹ نے اس کیس کے اندر استغاثہ کو نوٹس تک جاری نہیں کیا، جس پہ وکیل فیصل صدیقی کا یہ جواب تھا کہ ہماری یہ گزارش ہے کہ ہائی کورٹ اس کیس کو فکس کر کے فیصلہ کرے، ہمیں اذیت نہ دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فیصلہ اگر ہمارے خلاف کرنا ہے تو کر دیں مگر کیس تو کم از کم لگائیں، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیس کو اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ پھر سماعت اگلے ہفتے کے بجائے اس سے اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے، جس پر عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے 21 جولائی تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اسی کیس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم درخواست بھی زیر التوا ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ کا یہی حکم نامہ جس کا حوالہ آج وکیل فیصل صدیقی دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو 2 ہفتوں کے اندر درخواستوں کا فیصلہ کرنے کی ہدایت دی تھی، تو سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کو ہی چیلنج کر رکھا ہے۔ ابھی وہ معاملہ بھی عدالت کے اندر زیر التوا ہے۔ دوسری جانب ہائی کورٹ کے اندر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کا بظاہر اب کوئی اثر نہیں ہونے جا رہا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ 21 جولائی تک جو معاملہ ہے ہائی کورٹ کے اندر آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، اور پھر 21 جولائی کو سپریم کورٹ کے اندر کس طرح سماعت کو آگے چلایا جاتا ہے۔ بظاہر معاملے کے اوپر اب کوئی بڑا حکم نامہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ دوسری جانب اب بات کریں 3 ماہ کے اندر تبدیلی آنے کا کہا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ کے اندر تبدیلی آ کر رہے گی، تو یہ معاملہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے حال ہی میں کچھ اہم اور بڑے فیصلے کیے ہیں جنہیں فوری طور پر ساتھ ہی نافذ بھی کر دیا گیا ہے۔ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے تمام وزراء اور بیوروکریٹس کو بٹھایا گیا میٹنگ کے اندر اور کچھ بڑے فیصلے سنائے گئے۔ ایک اہم فیصلہ جو دیا گیا ان کے سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ وزراء کو مکمل اختیارات دے دیے گئے اور کہا گیا کہ اگر کوئی کرپٹ افسر نظر آتا ہے تو اسے فوری طور پر گھر بھیجیں۔ مقصد تھا کرپشن کا مکمل خاتمہ۔ کہا گیا کہ کرپشن کا ہر صورت مکمل خاتمہ کرنا ہوگا اور اس کا ہدف 3 ماہ ہے، یعنی 3 ماہ کے اندر اندر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ دوسرا اہم فیصلہ سروس ڈیلیوری کو بہتر بنا کر سہولیات عوام کی دہلیز تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ عوام کو مطمئن کیا جا سکے۔ ایک اور اہم فیصلہ جو کیا گیا اس میٹنگ میں وہ تھا تمام وزراء کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر کم از کم 7 مختلف اضلاع کے دورے کریں اور روایتی ویڈیو لنک میٹنگز کے بجائے اب خود گراؤنڈ پر نظر آئیں۔ بظاہر ایک بڑا فیصلہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہر وزیر جو ہے اب اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کم از کم 1 مہینے کے اندر 7 مختلف اضلاع کا دورہ کرے، تو یقینی طور پہ عوامی جو مسائل ہیں وہ اس سے زیادہ حل ہوں گے۔ توقع کی جا رہی ہے جب وزراء خود اضلاع کا دورہ کرنے لگیں گے تو وہاں کے مسائل بھی خود قریب سے دیکھیں گے، عوام کے کیا مسائل ہیں، کن مشکلات کا شکار ہیں لوگ، پھر ان کے حل کی طرف بھی جایا جائے گا۔ یقینی طور پر یہ بھی ایک اچھا اقدام نظر آ رہا ہے۔ ایک اور اہم فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ تمام وزراء اگلے ہفتے تک اس حوالے سے اپنا جامع پلان چیف سیکریٹری اور وزیر اعلیٰ کے آفس میں جمع کروائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ صوبے کے لیے یہ اقدامات بہترین ہیں اور بہت اہم ہیں، لیکن یہ وہ اقدامات تھے
جو شاید سہیل آفریدی کو منصب سنبھالنے کے فوری بعد کر دینے چاہیے تھے۔ عوام یقینی طور پہ چاہے پنجاب کی ہو یا خیبر پختونخوا کی یا سندھ کی، ہر جگہ پر لوگ سفر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو صوبے کی بہتری کے لیے، گورننس کی بہتری کے لیے اقدامات جو ہیں بر وقت ہونے چاہیے۔ بہرحال اب بھی 3 ماہ کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے یہ قابل ستائش ہے۔ اگر اس کو پورا کر لیا جاتا ہے تو یقینی طور پہ سہیل آفریدی کا یہ ایک بڑا کارنامہ ثابت ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں، بظاہر انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کا پرانا گورننس ماڈل یہاں پر کاپی کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنی کابینہ کے وزراء اور سیکریٹریز کو محض 3 ماہ کی مہلت دیتے ہوئے یہ حکم دینا کہ ہر وزیر 7 اضلاع کا دورہ کرے اور عوام کے مسائل کو فوری طور پہ حل کرے، اس سے یقینی طور پہ 3 ماہ کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر پھر جزا اور سزا کا فیصلہ بھی ہوگا۔ بظاہر ایک مثبت اقدام ہے جو دوسروں کو بھی اٹھانا چاہیے، لیکن اسی اقدام کو عمران خان کے ایک پرانے کلپ سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ جب وہ خود وزیر اعظم بنے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو کہیں سہیل آفریدی کا بھی 3 ماہ کے اندر تبدیلی لانے کا ویسا ہی نعرہ ثابت نہ ہو۔ بعد میں جب وزیر اعظم بن چکے تھے عمران خان اور پھر منصب سنبھالنے کے بعد وہ خود بعد میں کئی جگہ پہ میڈیا سے گفتگو میں بھی ایڈمٹ کرتے تھے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں جو محض اس وقت تقاریر میں کر دی جاتی ہیں تو عملی طور پر اتنی ممکن نہیں ہوتی کہ اتنا جلد ان کا رزلٹ باہر آئے گا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر خیبر پختونخوا میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور خاص طور پہ جو 1 مہینے کے اندر 7 اضلاع کا دورہ ہر وزیر کو دیا گیا ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے ان دنوں برا وقت چل رہا ہے۔ کیس بظاہر اتنا مضبوط ہے کہ ملزمان کا بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ عوام کا ایک ہی مطالبہ رہ گیا ہے کہ انصاف ہو اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے، کیونکہ حکمران جماعت کے اپنے لوگ اس کے اندر، وہ اپنا خاندان اس کے اندر انوالو نظر آتا ہے، ان کے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر عوام چاہتی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اب تقریباً جبکہ اس واقعے کو 72 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے تو اب ایک بڑے استعفوں کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کر دیا گیا ہے۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ جہاں ایک طرف سیاستدان تو پریس کانفرنسز کرتے ہی تھے، لیکن اب ساتھ ساتھ میں پولیس حکام بھی پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل کا دن اس حوالے سے کچھ زیادہ خاص طور پہ دیکھنے میں آیا۔ ایک طرف پنجاب کے پولیس حکام تھے تو دوسری جانب اسلام آباد کے اندر بھی معاملے پر ایک اہم معاملہ یہاں پر بھی ہوا جس پہ پریس کانفرنس کی گئی۔ رضا ڈار کے معاملے کو خاص طور پر سوشل میڈیا پورا کا پورا بھرا ہوا ہے، مین اسٹریٹ میڈیا پر بھی اس کی گونج نظر آ رہی ہے، اور پنجاب ہو یا اسلام آباد ہر طرف پولیس حکام ان دنوں بے حد متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اور اب جب پوری قوم مطالبہ کر رہی تھی کہ حقائق کو سامنے لانا چاہیے اور جو بھی کیس کے اندر ملوث ملزمان ہیں ان کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شخص کے خاندان سے، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، کوئی بھی عہدہ رکھتے ہیں وہ، لیکن ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ ملزمان کو کیا سزا ملی تھی۔ تو اب اتنا وقت گزرنے کے بعد فائنلی پاکستان تحریک انصاف کا بھی باضابطہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کی جانب سے بھی پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور ان کی جانب سے بھی اسحاق ڈار کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم گزشتہ روز جو پنجاب کے اندر خاص طور پہ لاہور میں ڈی آئی جی آپریشنز نے اس موقع پر پریس کانفرنس کی اور کچھ حقائق بتایا جا رہا تھا کہ وہ سامنے رکھیں گے، لیکن وہاں پر ایک دلچسپ صورتحال نظر آئی۔ غیر متوقع طور پہ اچانک صحافیوں نے ان کی پریس کانفرنس اس سے پہلے کہ شروع ہوتی روایتی طور پہ روایتی انداز میں، صحافیوں نے خود ہی کچھ گلے شکوے اور اپنا ذاتی غصہ وہاں نکالنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پریس کانفرنس بے حد بدنظمی کا شکار بھی ہوئی اور کئی اہم سوالات یا کئی اہم باتیں جو سامنے آنی تھیں وہ نہیں آ سکیں اور وہ ہنگامے کی نظر ہو گئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ